سینیٹر صاحب، آپ سی پیک کے حوالے سے ان ایشوز کو ریز کرتے آئے ہیں جن پر عام آدمی کی اس طرح سے نظر نہیں جاتی تھی، مثلاً جو پروسیجرل ایشوز تھے، جو 40-45 قسم کے جو این او سیز لینے پڑتے تھے. کوئی بھی بیچارہ قسمت کا مارا اگر آ بھی جاتا تھا انویسٹ کرنے تو اپنا سر اس کا چکرا کر رہ جاتا تھا. اب آپ کو ایز وی اسپیک سی پیک کہاں پر کھڑا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی ملیہ صاحبہ، 37 مختلف این او سیز، اپروولز، رولز، ریگولیشنز، لاز آپ نے پار کرنے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے پاکستان میں پیسہ لگانے کا ایز اے فارن انویسٹر، آپ کو وہ کان کھڑے کرا دیتے ہیں. ہمارے بیوروکریٹس، ہماری لال فیتا، ہمارا فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. میں نے چائنیز کا ایک بڑا ٹاپ کا سی ای او سے پوچھا کہ مسٹر چیئرمین، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کمپنی کا، کیا وہ سی پیک پر بڑا انویسٹ کر رہے ہیں، کوئی 8-10 بلین ڈالر انویسٹ کیے ہیں. میں کہا کیا پرابلم ہے آپ کا، کین آئی ہیلپ یو؟ کہنا یس ایکسلنسی، آئی نیڈ اے شولڈر ٹو کرائی آن. مجھے موڑنا چاہیے رونے کے لیے. انہوں نے بتایا اور واقعی وہ دکھ کی داستان، رونے کی داستان. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہائیسٹ لیول پر ہم وعدہ کرتے ہیں دو چیزوں کا، ون ونڈو آپریشن، وہ نہیں ہوا. دوسرا ہم وعدہ کرتے ہیں فول پروف سیکیورٹی، وہ بھی نہیں ہوئی. یہ کیا نالائق، کیا راکٹ سائنس ہے کہ ہمارے پاس 2 ڈویژنز بنائی ہیں ہم نے، ماشاءاللہ 6 لاکھ کی فوج ہے، ایٹمی قوت ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی روایتی نالائکی سے کیوں نہیں نکلتے؟ ایسے تو لوگ بھاگ جائیں گے. آپ کے اپنے انویسٹر تو ویسے ہی تنگ پڑے ہیں ایک اکنامک سچویشن سے، تو وہ کیا آفر کریں گے آپ؟